ہمارے برادران وطن کو ورغلایا گیا، ان کو دھوکے میں ڈالا گیا اور ان کو گمراہ کیا گیا، وہ اس بات کے ذریعے کہ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ جائیداد اگر پراپرٹیز اس ملک میں کسی کے پاس ہے تو وہ کس کے پاس ہے؟ اوقاف کے پاس ہے۔ اور دلیل کیا یہ دی گئی کہ وقف من مانی جب چاہتا ہے کسی بھی زمین کو وقف کی سمپتی بنا لیتا ہے اور اس کے اوپر کیا کر لیتا ہے؟ قبضہ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقف کے پاس 6 لاکھ ایکڑ زمین پائی جاتی ہے۔ لوگ دھوکے میں آ گئے کہ ہاں یار وقف کو جب اتنا پاور حاصل ہے کسی بھی زمین کو وقف کی زمین بنا سکتا ہے تو 6 لاکھ ایکڑ زمین ان کے پاس ہونا کوئی مشکل بات نہیں۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ کسی محقق نے جب اس کی تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ سارے ملک بھارت کے اندر وقف کی زمین کا کل رقبہ کتنا ہے؟ 6 لاکھ ایکڑ۔ حالانکہ ہندوؤں کی تو اسٹیٹوں کے اندر آندھرا پردیش کے اندر 4,68,000 ایکڑ اور کیرلا کے اندر 4,78,000 ایکڑ کی زمین صرف 2 مندروں کے پاس ہے۔ یعنی ان 2 اسٹیٹوں کا اگر ہم ڈاٹا نکالیں تو بنتا ہے 9,40,000 ایکڑ، اور سارے بھارت کے دوسرے مندر، دوسرے شمشان گھاٹ اور دوسرے اکھاڑا میدان اور دوسرے جو ان کی دھارمک جگہیں استھل پائے جاتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، صرف 2 ریاستوں کی بات کریں تو ان کے پاس کل رقبہ کتنا بنتا ہے؟ 40,000 ایکڑ۔ اور ہم لوگوں کے پاس سارے ملک بھارت کے اندر صرف وقف کا رقبہ کتنا بنتا ہے؟ 6 لاکھ ایکڑ۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں جو دوسرے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں؟ کیا وقف یوں ہی ہو جاتا ہے کہ انسان جب چاہے گا جیسے چاہے گا وقف کر دے گا؟ نہیں صاحب، وقف کے لیے بہت سارے شرائط ہیں۔ جو انسان وقف کرتا ہے اس کا اس پراپرٹی کا مالک ہونا ضروری ہے، اور مالک ہونے کے بعد اس کو وہ دستاویز وقف بورڈ کے اندر جمع کرانا پڑتے ہیں۔ اس کے بعد میں ریاستی حکومت ایک شخص کو مقرر کرتی ہے جو اس جگہ کا جا کے سروے کرتا ہے۔ سروے کرنے کے بعد وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ جگہ وقف کے لیے ہے کہ نہیں ہے، اس کا کوئی مالک تو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ریاستی حکومت اس کے لیے گیزٹ جاری کرتی ہے۔ اس کے بعد میں ایک نوٹیفیکیشن عوام کے پاس میں بھیجا جاتا ہے، ان کو 1 سال کے اندر اندر وقف بورڈ کو چیلنج کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، وقف ٹریبونل۔ یہ تمام پروسیس ہے۔ عوام کو اعتراضات کا حق دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو جگہ وقف کی جا رہی ہے اس کا کوئی اور مالک تو نہیں ہے، یہ جنہوں نے وقف کی ہے واقعتاً وہی اس کے مالک ہیں۔ اس کے باوجود آپ سوچ بچار کر لو، 1 سال تک کا آپ کو وقت ہے، 1 سال تک آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس کے لیے عرضی داخل کر سکتے ہو۔ اس طرح سے وقف کیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ کسی بھی جگہ پر جائے وقف کر دیا، کوئی بھی کسی بھی زمین کو کسی بھی جائیداد کو وقف کر دے گا اور وقف بورڈ جہاں جائے گا اپنا قبضہ جما لے گا۔ یہ سب جھوٹ ہے اور لوگوں کو ورغلانے کی باتیں۔ ہمارے پاس جو کل رقبہ ہے وہ کتنا ہے؟ 6 لاکھ ایکڑ۔ ہمارے اس ملک بھارت کے اندر 7,70,000 گاؤں پائے جاتے ہیں۔ ان کے آدھے ہم کر لیتے ہیں 3,85,000 گاؤں کے اندر اگر مسلم آبادی ہو کم یا زیادہ، آدھے چھوڑ دو، آدھوں کے اندر ہماری آبادی نہیں ہے، فرض کر لیتے ہیں۔ مان لو کہ 7,70,000 گاؤں میں سے مسلمان جہاں رہتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3,85,000 گاؤں۔ ظاہر سی بات ہے جہاں مسلمان کم یا زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں وہاں ایک مسجد ہوتی ہے، ایک قبرستان ہوتا ہے اور ایک عیدگاہ ہوتی ہے۔ اگر ہم قبرستان کی 1 ایکڑ زمین مانیں اور عیدگاہ کی 1 ایکڑ زمین مانیں اور مسجد کی آدھا ایکڑ زمین مانیں تو ایک گاؤں کے حصے میں کتنی زمین آئی؟ 2.5 ایکڑ۔ تو 3,85,000 گاؤں کے حصے میں کتنی زمین حصے میں آئے گی؟ 9,62,500 ایکڑ، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو کتنی ہے؟ 6 لاکھ ایکڑ۔ ہم تو ویسے ہی 3 لاکھ ایکڑ کے گھاٹے میں، اور اس میں بھی آپ کی نظریں پڑی ہوئی ہیں اور لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ وقف کی زمین کس کے پاس، سب سے زیادہ پراپرٹی کس کے پاس پائی جاتی ہے؟ وقف کے پاس پائی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ کیا ہے؟ دوسرا پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ وقف بورڈ جس زمین کو چاہتا ہے اس کے اوپر قبضہ جما لیتا ہے اور اس کو وقف کی زمین ثابت کر دیتا ہے، پھر کوئی عدالت کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ان کی طرف سے پھیلایا ہوا جھوٹ ہے۔ حقیقت اور سچ یہ ہے کہ وقف کی جو عدالت ہے اس عدالت کو سول عدالت کی حیثیت حاصل ہے، اس سے بڑی نہیں، اور اس کا جو اعلیٰ افسر ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے۔ ضلع کا جو جج ہوتا ہے وہ اس کا اعلیٰ افسر ہوتا ہے۔ اگر کسی زمین میں کوئی تنازع ہوتا ہے، وہاں کوئی ادارہ یا سرکاری محکمہ یا کوئی شخص اگر اس زمین کے اوپر دعویٰ کرتا ہے تو وہ کیس وقف بورڈ میں چلتا ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ ضلع کا جج اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور فیصلہ کرنے کے بعد اگر آپ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہو تو آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہو، اور ہائی کورٹ سے آپ مطمئن نہیں ہو تو آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہو۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وقف بورڈ جس زمین کو چاہتا ہے وقف بورڈ کی زمین بنا دیتا ہے؟ تیسرا جھوٹ یہ پھیلایا گیا کہ وقف بورڈ کا جو سابق قانون تھا اب انہوں نے بدلا ہے، اس قانون کے ذریعے وقف بورڈ جو ہے دوسری ملکیتوں کو ختم کر دیتا ہے اور وقف بورڈ ناجائز زمینوں پر قبضے کر کے ان کو وقف کیا بنا لیتا ہے، پراپرٹی بنا لیتا ہے۔
یہ بات بھی کیا ہے؟ بےتوقی ہے۔ فرض کرو کسی انسان نے وقف بورڈ میں کوئی دعویٰ کیا کہ یہ جگہ کیا ہے؟ وقف کی جگہ ہے، تو وقف صرف اس کے کہنے کی وجہ سے اس وقف کی زمین نہیں مان لے گا، بلکہ اس کی ایک پوری پروسیس ہوگی کہ بھئی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا شواہد ہیں، کیا دلائل ہے آپ کے پاس کہ یہ جگہ کیا ہے؟ وقف کی جگہ ہے۔ ان دلائل کی روشنی میں اس کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے، اور مقدمہ درج کرنے کے بعد فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ فریقین کی باتیں سنی جاتی ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا ان کی بھی باتیں سنی جاتی ہیں، ان کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے ان کی بھی باتیں سنی جاتی ہیں۔ باتیں سننے کے بعد میں تمام تر ثبوت اور گواہوں کی موجودگی میں اور شواہد کی روشنی میں کیا کیا جاتا ہے؟ فیصلہ کیا جاتا ہے۔